محترم عزیزوں، بھائی اور دوستو، آج پہلی دفعہ میں اس ٹاور میں آیا ہوں۔ دیکھتے ہوئے تو سال ہا سال بیت گئے۔ یہاں سنا ہے نئی ٹیکنالوجی سکھائی جاتی ہے، ایسی نئی ٹیکنالوجی سکھائی جاتی ہے، نیا علم سکھایا جاتا ہے، اور اس سارے علم کا موضوع یہ ہے کہ زندگی آسان بنائی جائے، زندگی آسان ہو جائے، انسان خوشحال ہو جائے۔ خوشحال کا مطلب مالدار نہیں ہوتا، خوشی ہو جو اندر میں موجود ہو، اس کے لیے پیسہ ضروری نہیں۔ تو اب اس پہ ساری دنیا لگی ہوئی ہے، اور میں اس تبلیغ کے سلسلے میں کوئی 100 ملکوں کا سفر میں نے کیا ہے ڈیپلی۔ مجھے کہیں کوئی خوشی نظر نہیں آئی، اور جن ممالک کو آپ ترقی یافتہ کہتے ہیں، جتنے ان کی زندگی خوفناک ہے، اتنی تو کسی کی زندگی خوفناک ہے نہیں۔ اگر آپ مینٹلی پرسکون ہیں، سیٹسفیکشن ہے، تو آپ کو نشے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دنیا کی سب سے بڑی نشے کی منڈی امریکہ ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور، ایڈوانس اور دنیا پھری ہے۔ سوئٹزرلینڈ جیسا خوبصورت ملک بہت کم دیکھا ہے۔ وہاں خودکشی قانوناً جائز ہے، وہاں کوئی ایک آدمی غریب نہیں رہتا، یا مالدار ہیں یا وہ مطلب اپنی ضرورتوں میں خود کفیل ہے، متمول ہے، غریب ہے ہی کوئی نہیں۔ تو پھر وہاں ہاسپٹل کھلے ہوئے ہیں، آ جاؤ تو ٹیکہ لینے آ جاؤ پر۔ تو یہ کام تو ادھر پاکستان میں ہونا چاہیے، جہاں سارے ہی دکھی ہیں، تو وہ کیوں ٹیکے لگوا رہے ہیں؟ چونکہ ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے، اور اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی کو چھوڑا ہے، اور اپنے علم پر اپنی زندگی کی بیس بنائی ہے۔ یہ اتنا بڑا ٹاور ہے، اس کی بیس کمزور ہوگی تو گر جائے گا۔ اور دنیا کا سب سے بڑا ٹاور یہ انسان ہے، اور سب سے قیمتی اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ انسان ہے۔ اللہ کے علم پر اگر زندگی کی بیس نہیں ہوگی، انتہائی ناپائیدار ہوگی، اور انتہائی تاریک رات کی طرح ہوگی۔ کہ کائنات کا سب سے بڑا علم ہے اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، اور کائنات کی سب سے بڑی جاب ہے اللہ کی ماننا، اور اس کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کا راضی ہو جانا، اور ایمان پہ دنیا سے رخصت ہو جانا، اور مر کے جنت میں چلے جانا۔ یہ بیس ہمیں اسلام دیتا ہے۔ میں ایک کلپ سن رہا تھا، چھوٹے چھوٹے سن لیتا ہوں، بڑے تو سنے نہیں جاتے، میں سر درد کا مریض ہوں۔ تو وہ ایک آدمی دوسرے سے پوچھتا ہے، ہو از یور گاڈ؟ کہتا مائی گاڈ۔ کہتا مائی گاڈ، منی از مائی گاڈ۔ یہ سب پوری دنیا کا ذہن بنا ہوا ہے۔ مسلمان نہیں کہتا زبان سے، لیکن دل اس کا بھی کہتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ پہلے ایک ذہن دیتا ہے کہ یہ کل کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ ان ربکم اللہ، تمہارے رب کی
کا تعارف ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ اس نے کیا کیا ہے؟ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے ہیں، کچھ میں نہیں تھا۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ جو زیرو سے ہر شے بنا دے۔ صانع کسے کہتے ہیں؟ جو لوہے سے راڈ بنا دے، لکڑی سے ممبر بنا دے، کاٹن سے کپڑا بنا دے، یہ صانع ہے۔ خالق کون ہے؟ جس نے کاٹن کے بغیر کاٹن بنائی، لکڑی کے بغیر لکڑی بنائی، لوہے کے بغیر لوہا بنایا، وہ خالق ہوتا ہے۔ کسی چیز کے بغیر سب کچھ بنا دے۔ کہا خلق السماوات والارض، زمین مٹی کا کوئی ڈھیر نہیں پڑا تھا جس پر رولر پھیر کر اللہ تعالیٰ نے زمین بنا دی۔ پانیوں کا ذخیرہ نہیں تھا، چونکہ میں تھوڑا سائنس پڑھتا پڑھتا دین کی طرف آیا تو سمندروں کے بارے میں ایسی بے وقوفانہ باتیں ہیں، سمندر ایسے بنے، سمندر ایسے بنے، سمندر ایسے بنے، پڑھ کے ہنسی آتی ہے کہ سب سے بڑا جاہل ہے جو اللہ کو نہیں جانتا۔ ہمارا ریڈیو والا بھی آئنسٹائن سے زیادہ سمجھدار کہ وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، اور آئنسٹائن مرتے دم تک نہ پہچان سکا کہ اللہ کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں خالق کون ہے؟ کچھ نہ ہو سب کچھ بنا دے۔ فی 6 ایام، یہ 6 دن آخرت کے، یعنی ایک دن 1000 سال کے برابر۔ ثم استوی علی العرش، پھر عرش، پھر یغشی اللیل النہار، دن اور رات، پھر الشمس والقمر والنجوم، سورج چاند ستارے، مسخرات بامرہ، اس کے تابع ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے بمصابیحا، ہم نے پہلے آسمان کو ستاروں سے سجایا۔ الشمس والقمر دائبین، سورج اور چاند کو آگے پیچھے گھمایا۔ اور دیکھو سورج کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز کا مجموعہ ہے، ہیلیم گیس کا مجموعہ ہے، زمین سے 12 لاکھ گنا ہے، اور 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے۔ اس میں 1 سیکنڈ میں ہیلیم گیس میں دھماکہ ہوتا ہے اور وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے، اس سے انرجی پیدا ہوتی ہے، آگ پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایک دھماکے کی جو انرجی ہے وہ 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر ہے۔ اور اس گیس کے مجموعے کو نہ کوئی سڑک ہے، نہ کوئی ایرو ہے، نہ کوئی ڈرائیور ہے، نہ کوئی فیول ہے، کروڑوں سال سے کون چلا رہا ہے؟ کہتا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ تیرا رب چلا رہا ہے۔ پھر آگے ایک دعویٰ کرتا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، سورج چاند سے کہو ٹکرا کے تو دکھائیں، سورج چاند سے کہو اپنے راستے سے ہٹ کے دکھائیں۔ 1 سیکنڈ سورج روزانہ اپنے ٹائم سے پہلے نکلنا شروع ہو جائے، 1 سیکنڈ، چند مہینوں میں ہمارا 7.5 ارب کا سولر سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ 1 سیکنڈ لیٹ نکلنا شروع کرے، سیکنڈ کہہ رہا ہوں، منٹ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سارا سولر سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ اس پر کس کا طاقتور قبضہ ہے؟ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند کو گھٹانا، اسے بڑھانا، اسے 14ویں کا چاند بنانا، پھر اسے چھوٹا کرنا، پھر اسے ایک لکڑی کی طرح ایسے کر دینا۔ وہ کہہ رہا میں کر رہا ہوں، اور ان میں کبھی ٹکر نہیں ہونے دیتا ہوں، ان کو کبھی ڈس آرڈر نہیں ہونے دیتا ہوں۔ کیا آج سورج کی بجلی چلی گئی ہے، جی میں پاکستان دی بجلی جاندی ہے بیٹھے رہو ہوں، آج سورج کی بجلی چلی گئی ہے ساری دنیا میں اندھیرا ہوگا؟ نہیں۔ تو اللہ پہلے ایک ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، خالق، بغیر میٹیریل جانور بنائے، پرندے بنائے،
مخلوق کو دیکھو، پتھر، پہاڑ، کچھ ایک سنگریزہ نہیں تھا، ہمالیہ پہاڑ بنا دی، ایک پانی کا قطرہ نہیں تھا، 7 سمندر بنا دی، ہوا کا ایک جھونکا نہیں تھا، 500 کلومیٹر ہوا کا غلاف بنا دیا، سورج کی ایک کرن نہیں تھی، یہ سورج تو چھوٹا سا ہے، ہمارا سولر سسٹم ہے 7.5 ارب میل میں، اور میں ناسا کی بات کر رہا ہوں، منو تاں تہاڈی مرضی، نہ منو تاں تہاڈی مرضی۔ ناسا میں گیا ہوں، ہیوسٹن گیا ہوں، ناسا کا ایک مسلمان پروفیسر، جماعت میں گیا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کر میں نے میٹنگ کی کہ میں یہ باتیں کرتا ہوں، مجھے بتاؤ تمہارے علم کے مطابق ٹھیک ہیں؟ اس نے ساری تصدیق کی۔ 7.5 ارب میل کا جو ہمارا سولر سسٹم ہے، یہ اوپر تھوڑا سا جاؤ تو ایک سیارہ اتنا بڑا ہے کہ 50 کروڑ سولر سسٹم اس میں رکھے جا سکتے ہیں۔ بلا وہو الخلاق العلیم، یہاں آ کے پھر اللہ کہتا ہے جانتے نہیں ہو مجھ سے بڑا بنانے والا کوئی اور مجھ سے بڑا جاننے والا کوئی۔ آپ کے جو امپلائے ہیں آپ کو سب کے نام یاد ہیں؟ شکلیں بھی یاد نہیں ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کائنات کے ذرہ ذرے کو تیرا اللہ جانتا ہے۔ کتنے امپلائے ہیں اللہ کے؟ 7 ارب تو اس وقت ہیں۔ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی، جس نے زندگی میں کبھی بھی مجھے نہ پکارا۔ ایک ہے دعا، مسلسل پکارنا، ایک ہے دعویٰ، ایک دفعہ پکارنا۔ جس مرد نے، عورت نے 80 90 سال 70 سال کی عمر میں ایک دفعہ کہا یا اللہ، تو اللہ کہتا ہے وہ دعا میں سنتا ہوں، اور جس نے پکارا ہے اس کو میں پہلی باری وہ اللہ نال گل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جانتا ہوں الداعی، اس سے مجھے کبھی نہیں پکارا، مجھے پتہ ہے یہ کون ہے، آدم تک اس کے باپ دادا کون ہے۔ یہ اللہ کا علم، اس کے کارخانے کے سب مزدوروں کا علم اس کے پاس ہے۔ سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں، برے کون ہیں، اچھے کون ہیں، راشی کون ہے، ایماندار کون ہے، چور کون ہے، ڈاکو کون ہے، سب جانتا ہے۔ اخلاق والا کون ہے، بد اخلاق کون ہے، باحیا کون ہے، بدماش کون ہے، سب جانتا ہے۔ تو اللہ یہ ذہن دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، اور یہ اتنی بڑی کائنات ہے، آسمان کے نیچے، اوپر تو کوئی گن نہیں سکتا، آسمان کے نیچے 3% نظر آیا ہے، اور 97% میں روشنی کوئی نہیں، اندھیرا ہے، اور اتنی طاقتور میگنیٹک فورسز ہیں، اس میں کوئی چیز چلی جائے تو یوں چپک جاتی۔ اگر وہاں کا ایک چھوٹا سا پتھر زمین کے گرد گھوم جائے تو زمین ایسے ہو جائے گی، ایسے۔ وہ ایک کھیل نہیں جو لمبا سا فٹ بال ہوتا ہے جو ہاتھوں سے لے کے بھاگتے ہیں، انہوں کی آدھے ہیں ڈربی، ہاں، کوئی ساری زمین ایسے ہو جائے گی، ایسے، صرف ایک پتھر یوں گزر جائے، اس میں اتنی طاقت ہے مقناطیسی۔ تو یہ جو 3% ہے جو دیکھا گیا ہے، اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک پہنچنے کے لیے 90 ارب لائٹ ایئر چاہیے، 90 ارب لائٹ ایئر روشنی۔ یہ دیکھو، ایک چٹکی بجائی اور روشنی نے 3 لاکھ کلومیٹر سفر کر لیا۔ اس طرح وہ 90 ارب سال اڑے تو 3% کو دیکھ سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، پار کر سکتا ہے۔ 97% اوپر آسمان، جنت، دوزخ، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی۔ میں ایک دن حیران ہوا سورۃ حامیم سجدہ پڑھتے ہوئے، مجھے خیال آتا تھا ساری زمین تو ایڈی ساری ہے، چھولے دے دانے تو بھی چھوٹی ہے، تو اللہ نے 1 سیکنڈ میں بنا دی ہوگی اتنی بڑی کائنات جو 6 دن میں بنائی، تو ہماری زمین تو این بن گئی ہوئے گی۔ میں نے حامیم سجدہ پر ایک دفعہ غور سے پڑھ لیا تو میرا کھوپڑا آج تک گھوم رہا ہے۔ أَإِنَّكُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا
ذالک رب العالمین وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین۔ او پاگلو، کس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہاری ایڈی ساری زمین اور کیا آسمان جنت دوزخ 2 دن میں گرے سٹرکچر بنایا تمہاری زمین کا، اور 2 دن میں اس میں تمہارے ضرورت کی ہر چیز اندر ڈال کے بھر دی۔ آبادی سے روٹی کبھی کم نہیں ہوگی، 7 ارب کے 70 ارب ہو جائیں، روٹی کم نہیں ہوگی۔ روٹی کم ہوتی جب سود چلتا ہے، جب سٹا چلتا ہے، جب جوا چلتا ہے، جب مافیا چلتے ہیں، جب ظلم ہوتا ہے، جب لوٹ مار ہوتی ہے، پھر روٹی کم پڑتی ہے۔ اللہ نے اتنا کچھ ڈال دیا ہے کہ 70 کھرب انسان بھی ہوں تو زمین کے خزانے نہیں نکال سکتے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے پورے 4 دن تمہاری زمین پہ لگاؤ، کوئی تو حیا کرو۔ یہ دیکھو، اس سانس کو باہر نکلنے میں کروڑوں سسٹم گھوم رہے ہیں، کروڑوں سسٹم گھوم رہے ہیں، اللہ ہمیں دکھا نہیں رہا۔ یہ سانس اندر جانے میں کروڑوں سسٹم گھوم رہے ہیں۔ 4 دن میں یہ زمین بنائی اور 2 دن میں پوری کائنات کو کھینچ دیا۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ پھر ہم نے آسمانوں کی طرف توجہ کی اور ہم نے انہیں کہا جھکو، وہ جھکے۔ فقضاهن 7 سماوات في يومين، پھر میں نے 7 آسمان عرش صرف 2 دن میں بنا دیا۔ 2 دن اس میں جبریل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، فرشتوں کی پوری ایک جماعت، ان کا نام ہے صدل و کن۔ ویسے انگوٹھے کا ناخن آگے کر دے اور اس کے اوپر 7 سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا، تو کتنے بڑے قد کا ہے وہ۔ یہ سب کچھ 2 دن میں، اور جنت جس کا ایک قطرہ زمین پہ ڈال دیا جائے پانی کا تو پوری زمین گڑ کی روٹی بن جائے گی، میٹھی روٹی بن جائے گی۔ 2 دن عرش کرسی 2 دن، اور تواڈے واسطے 4 دن پورے لائے، پھر میرے خلاف بغاوت کرتے ہو، سجدوں کا انکار کرتے ہو، میری شریعت کا مذاق اڑاتے ہو، میرے نبی کا مذاق اڑاتے ہو، کیا مر کے میرے پاس نہیں آؤ گے؟ پھر اللہ اپنا قبض، یہ تو پھر اگلی ایک صفت اور بتا، بدی۔ بدی اسے کہتے ہیں جو کسی نقشے نمونے کے بغیر سب کچھ بناتے۔ آپ کو تو کتنے نقشے بنانے پڑتے ہیں، پھر ان کو فالو کرانا پڑتا ہے۔ یہ سارا گورکھ دھندا اللہ نے بغیر نقشے کے بنایا۔ شیر کی شکل کوئی نہیں تھی جس کو دیکھ کے شیر سکیچ کر دیا، مگرمچھ کتنا بدصورت ہوتا، کوئی شکل کوئی نہیں تھی جس کو سکیچ کر کے بنا دی۔ مور کتنا حسین ہوتا ہے، کوئی شکل سامنے نہیں تھی، مور بنا دیا، گھوڑا بنا دیا، ہاتھی بنا دیا، چیتا بنا دیا، یہ انسان بنا دیا۔ ایک انسان جس پانی سے بنتا ہے وہ ٹوٹل 1/20 ملی میٹر ہوتا ہے۔ میں مولانا بیٹھا ہوں، یہ چیئرمین بیٹھے ہیں، آپ لوگ سارے بڑے بڑے IT والے بیٹھے ہیں، 1/20 ملی میٹر سے اللہ انسان کو نطفہ انسان 1/20 ملی میٹر ہوتا ہے۔ ملی میٹر ہی سوکھا نہیں نظر آمدہ، تو 20واں حصہ کہاں سے نظر آئے گا؟ اور ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں بناتا ہے، اور کروڑوں نطفے نکلتے ہیں انسان کے سپرم، اور آگے ایک انڈا نکلتا ہے عورت سے، اس کے اندر جو کوڈ ہے، ان 2.5-3 کروڑ سپرم میں ایک سپرم ایسا ہے جس میں وہ کوڈ موجود ہے، باقی سب خالی ہیں۔ تو اس انڈے نے اس کو ڈھونڈنا ہے اور اس کے ساتھ جڑ کے اگر اللہ چاہے گا تو پھر حمل چلانا ہے۔ اگر یہ کام باہر کیا جائے
تو سائنسدان کہتے ہیں 10 سال لگیں گے ایک نطفے کو حمل ٹھہرانے میں، اور یہ عورت کا انڈا 2.5-3 کروڑ سپرم میں سے 2 سے 6 گھنٹے میں اپنا ساتھی ڈھونڈ لیتا ہے، 3 اندھیروں میں، 3 اندھیروں میں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ مٹی ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر وہ سپرم نطفہ وہ جو باہر نظر نہیں آتا اندر کہاں سے نظر آئے گا؟ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ایک جونک، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ایک لوتھڑا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس میں ہڈیاں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس پر گوشت، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ شکلیں رلا کے تو وکھاؤ ایک دوے نال، جوڑیاں دی شکلیں نہیں رل دیاں۔ 7 ارب انسان ہیں، 14 ارب آنکھیں ہیں، روشنی کے ٹوٹل 7 رنگ ہیں، روشنی کے ٹوٹل 7 رنگ ہیں، 7 رنگوں کی کمبینیشن سے 14 ارب آنکھیں بنائی ہیں، ایک کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ 7 رنگ تو تھوڑی جی ہے، اخیر آپ کو باجی ہوئی بن سکتا ہے۔ 7 رنگوں سے 14 ارب آنکھیں ہیں، ایک کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ کون کر رہا ہے؟ 26 کروڑ آئی ریسیپٹر آنکھوں میں لگے ہوئے ہیں، 26 کروڑ، 13 کروڑ اس میں، 13 کروڑ اس میں، وہ نطفہ، اور اس میں قربان جاؤں سب سے پہلے دل بنتا ہے، سب سے پہلے دل بنتا ہے، اور دل روح کے بغیر دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر آدمی کا دل اس کی زندگی سے 4 مہینے بڑا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ وجود بند، مورس بقائی اسی پر تو مسلمان ہوا، جو بہت بڑا سائنسدان تھا، ڈاکٹر تھا اس کا فرانس کا، اس نے کہا یہ باتیں تو ہم آج پڑھ رہے ہیں، یہ 1400 سال پہلے کون ہے جو بتا رہا ہے کہ نطفہ اور علقہ اور مضغہ، عظام اور شکل اور صورت اور مورت؟ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ بائبل، قرآن اینڈ سائنس، اس نے ایک شاہکار کتاب لکھی۔ 26 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں، ان کو پیچھے 13 لاکھ کیبل ہیں جو لے کے جا رہی ہیں، اور 13 لاکھ کیبل، آپ آئی ٹی کے لوگ ہیں، گزارنے کے لیے کتنا سوراخ چاہیے؟ 13 لاکھ کیبل کو گزارنے کے لیے کتنا سوراخ چاہیے؟ میرا رب 1.4 ملی میٹر سے 13 لاکھ کیبل کو گزارتا ہے، اور ان کو آپس میں سپارک نہیں ہونے دیتا۔ اگر وہ ایسے ایسے ہو جائیں تو حاشر مجھے الٹا نظر آئے گا، میں اس کو الٹا نظر آئے، چیئرمین صاحب نے چھت نہ لٹ کے نظر آؤں۔ یہ کون ہے؟ 1.4 ملی میٹر میں 13 لاکھ کیبل کو آپس میں سپارک نہیں ہونے دیتا، جڑنے نہیں دیتا۔ اور ایک طارق جمیل کی 13 لاکھ کیبل ہیں، 7 ارب انسان ضرب 13 لاکھ کڈو تا کمپیوٹر، وہ توڑے میگا کمپیوٹر ہے، آوے تا آوے ہوئیں نہیں ہمدا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا سچا رب، فماذا بعد الحق الا الضلال، اوہ اللہ کو چھوڑو گے تو برباد ہو جاؤ۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کدے دھکے کھا رہے ہو، دیکھ نہیں رہے ہو برباد ہوئے پڑے ہیں؟ اور بربادی کیا ہوتی ہے؟ انسان کی سب سے بڑی طلب عزت نفس ہوتی ہے، سب سے بڑی۔ جانوروں کی طلب عزت نفس ہوتی ہے۔ جب بیلوں کا زمانہ تھا، ہمارے ایک بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا، میں تمہیں اپنے گھر کی گل سنا رہا ہوں۔ میرے والد نے ڈاکٹر بلایا، اس سے کہا جی میاں صاحب تو کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے، نہ کہا چلو کچھ تک کرو میں ٹکٹ ہو گئی، وہ پھر بھی چارہ نہیں کھا رہا۔ پھر ایک دیسی حکیم تھا، میرے والد صاحب نے وہ نوکر کو بھیجا، اس وقت یہ راستے نہیں ہوتے تھے، گھوڑا بھیجا، گھوڑے پر اٹھا کے لایا۔ اس نے ایسے دیکھا، مجھ سے ابا جی سے کہنے لگا میاں صاحب انہوں پٹھے کون پہندا ہے؟ کہا جی اے ہے دیتو کسائی، نوکر تھا، اوے دیتے آ اللہ دیتا برے آ۔ اس کو بیل کے سامنے بٹھایا، لتر لایا کہ 5-7 دے سر تے مارے، ٹھا ٹھا ٹھا، کہ جی ہن پٹھے پاؤ۔
پٹھے پاتوں نے کھانے شروع کر دی. ابا جی پوچھو حکیم صاحب ایک ہی چکر ہے. کہا جی اس کدائیں اینوں سوٹی ماری ہے تو وٹ کھا گیا ہے, وہ عزت نفس تے چوٹ پئی ہے. جس وقت دیکھے لتر پائے کہ میرا بدلہ ہو گیا, اس کھانا شروع کر دیتا ہے. یہ میں اپنے گھر کا واقعہ سنا رہا ہوں, سنا نہیں ہے. عزت نفس سب سے بڑی طلب ہے. آج پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, پوری امت ذلت کی پستیوں میں گری پڑی اور ساری دنیا کے یہود و نصارہ کے پاؤں کی خاک چاٹ رہی ہے, ان کے بوٹ پالش کر رہے ہیں, ان کے آگے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں. یہ وہ تھے ہمیں ایک تیرے مارے کا آراؤں میں, خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. یہ جب اللہ کو ساتھ لیا ہوا تھا تو یہ نقشہ اقبال نے کھینچا ہے. اللہ ان کی قبر ٹھنڈی کرے. مجھے شاعری کا ذوق ہے اللہ کے فضل سے, انگلش بھی, اردو بھی, فارسی بھی, عربی بھی, چاروں زبانوں کی شاعری پڑھی. اقبال جیسا پیغام دینے والا کسی ماں نے نہیں جانا. پیغام شاعری میں اس سے بہت بڑے بڑے شاعر ہیں شاعری میں, لیکن پیغام دینے میں اقبال سے بڑا کوئی نہیں, کہیں نہیں, کوئی بھی نہیں. تو کیوں سب سے بڑی عزت نفس ہوتی ہے, اللہ نے چھین لی اور ہمیں یہود و نصارہ کا نوکر بنا دیا, غلام بنا دیا. ان کے سامنے اللہ خوشامد بھی چھوٹی پڑ جاتی, ایڈے خوش آمدی بن. سب سے بدترین مال وہ ہے جو مٹی پر لگے بغیر ضرورت کے, بغیر ضرورت کے. تو میں نے ایک فوٹو دیکھی, ادھر وہ امیر خلیفہ کی کچی قبر تھی اور ادھر برج خلیفہ تھا. میں کہا چاچا خلیفہ آج تینوں بڑا پتہ لگتا پہ ہوئے گا کہ جڑا تو مال خرچ کر کے آیا ہے اللہ نے حساب دین دی واری لاگ تینوں پتہ جاوے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ یہ کائنات اللہ کے قبضے میں ہے, کوئی ہل نہیں سکتا. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, ایک پتا بھی گرے تو اللہ جانتا ہے. تم کبھی افریقہ میں گئے ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ پتے کے گرنے کا کیا مطلب ہے. میں تو وہ جنگلوں والے ملکوں میں پھرا ہوں نا, جنگلوں کے اندر سے گزرا ہوں, ان درختوں ویکھ کے یا اللہ ایک پتا بھی گرے تو جانتا ہے. چلو پتا تھا وڈی شے, اور سنو, یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. کالی رات ہو, اندھیری, گھنگور گھٹا ہو, کالا پہاڑ ہو, کالا پتھر ہو, اس پر ایک چیونٹی چل رہی ہو, وہ خود بھی کالی ہوتی ہے. اور ایک چل رہی ہے یا کروڑوں چل رہی ہیں یا اربوں چل رہی ہیں, بول, بے شمار چل رہی ہیں. آپ کا میرا رب عرشوں سے یہ کہہ رہا ہے, میں چیونٹی دیکھنے کی بات نہیں کر رہا میرے بندو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیونٹی کے حقیر پاؤں سے جو لکیر پتھر پہ پڑی ہے, تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے. اتنا طاقتور اس کا قبضہ ہے. حل تعلم لہ, اوئے ہوئے کیا آیت ہے, رب السماوات والارض, زمین آسمان کا پالنے والا, واستبر لعبادتہ, ڈیوٹی دے اس کی. جو روزانہ ڈیوٹی پہ آتے ہیں ان کو الگ ہم تو اپنے مدرسے میں شیلڈ دیتے ہیں. جو بچے سارا سال ناغہ نہ کریں ہم ان کو شیلڈ بھی دیتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں. جو استاد سارا سال ناغہ نہ کرے شیلڈ بھی دیتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں. تجھے پتہ نہیں دین دیو کا نہیں دین دیو, اللہ ہی جانے. تو
رب السماوات والارض، ایک ہی ہے زمین آسمان کا رب اللہ، واصطبر لعبادتی، اس کی ڈیوٹی دے، غیر حاضری نہ کر۔ پھر آگے ایک چیلنج آتا ہے، هل تعلم له سمیہ، یہ ہے جیسے کوئی بے وقوف متکبر لوگ کہتے ہو تمہیں نہیں جانتا نہیں میں کون ہوں۔ مالک بن دینار بیٹھے تھے بازار میں، تو یزید بن محلب بن ابی صفرہ، یزید وہ نہیں کربلا والا، یزید محلب بن ابی صفرہ بہت بڑے سپہ سالار گزرے، ان کا بیٹا عراق کا گورنر تھا، وہ گزرا تو لوگ کھڑے ہو رہے تھے۔ جب وہ مالک بن دینار کے قریب سے گزرا وہ بیٹھے رہے، تو وہ کھڑا ہو گیا کہ مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگے تجھ سے زیادہ تجھے جانتا ہوں، تو کون ہے؟ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہ اول تیرا ہے ایک نطفہ، اور آخر تیرا ہے ایک مردار گلا سڑا بدن، اور درمیان میں ہے تو پیشاب پخانے کا ٹوکرا، تو اور میں تینوں کی دساں؟ تو وہ بجائے ناراض ہو کے کہنے لگا انت عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے۔ تو وہ کہا تو جاندا نہیں میں کون ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا حل تعلم سمیہ، وہ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ یہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے حل تعلم لہ سمیہ، آسمان والو جانتے ہو میں کون ہوں؟ حل تعلم لہ سمیہ، زمین والو بتاؤ ہے کوئی میری ٹکر کا؟ مشرق مغرب شمال جنوب والو بولو حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ فرشتوں، جنوں، انسانوں، جانوروں، مچھلیوں، پرندوں، پروانوں بتاؤ، مچھروں مکھیوں بتاؤ حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو؟ کمال ہے، کیا ذات ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ سورہ حدید وہو بکل شیء علیم، اور میرے رب نے، میرے حبیب نے اول آخر ظاہر باطن کی تشریح کی۔ یا اللہ تو وہ اول ہے جس کی پہل کوئی نہیں، اول کی پہل تو ہوتی ہے، زیرو سے اول ہوتا ہے، کہا تو وہ اول ہے جس کی پہل کوئی نہیں، اور آخر کا اینڈ ہوتا ہے، وَأَنْتَ الْآخِرُ، تو وہ آخر ہے جس کا اینڈ کوئی نہیں۔ اور بلندی کی کوئی حد ہوتی ہے کہ أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، تو اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کچھ نہیں، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، تو ایسا پوشیدہ ہے کہ تجھ سے کوئی شے چھپ نہیں سکتی۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، اوے کنڈی لا دیو، کنڈی لا دیو، پردے سڑ دیو، کٹ بوتل کٹ، تین آدمی بیٹھے ہیں، میرا رب کہتا ہے تو کنڈی تا لا لئیے، پردے بھی سٹ لین، پر چوتھا میں تیرے نال بیٹھا۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم پانچ کٹھے ہو تو چھٹا میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، چار ہو جاؤ، تین ہو جاؤ، دو ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، الا هو معهم، تمہارے ساتھ ہوں۔ کدھر این المفر، کدھر بھاگو گے؟ میری آنکھوں سے کہاں چھپو گے؟ جو چونٹی کے کالی رات میں کالے پتھر کالے پہاڑ پر حقیر ٹانگوں سے چلنے والی اس لکیر کو دیکھتا ہو تو طارق جمیل کو نہیں دیکھے گا۔ اپنی طاقت بتاتا ہے کہ میرا قبضہ کیسا ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو گرنے سے میں نے تھاما ہوا ہے۔ ولا ان زالتا ان امسکہما الا من بعد، میں ہاتھ پیچھے کر لوں تو سب تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا۔ پھر اپنی طاقت ہمارے اوپر بتاتا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا، جب چاہیں موت دے دیں، یحیی و یمیت۔ پھر اس سے آگے کہتا ہے میرا قبضہ، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تم جو بڑی آنکھوں سے بے حیا ہو گئے ہو، آنکھ کی آنکھ کو حیا کا سرما لگاؤ ورنہ دل کبھی سفید نہیں ہوگا۔ گندی آنکھ کا دل ہمیشہ سیاہ رہتا ہے۔ گٹر کا پانی اگر جاتا رہے تو کمرہ صاف رہے گا؟
یہ پوری باڈی ہے، یہ دروازہ ہے، اگر اس میں تم حرام دیکھو گے تو اندر سارا گند بھر جائے گا، اس پردے کو جھکا لو گے تو پوری دنیا کے شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کے شیطان، جس نوجوان لڑکی نے، لڑکے نے، مرد نے اور ان آنکھوں کو جھکا لیا، پوری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کا پردہ اٹھ گیا، جنید بغدادی بھی اس کو راہ راست پہ نہیں لا سکتے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے مجھے بتاؤ، میں تمہاری آنکھیں لے لوں، تمہارے کان لے لوں، تمہارے دل لے لوں، تو کوئی ہے میرے سوا تمہیں واپس کر سکے؟ پھر ایک سٹیپ اس سے آگے، اِن یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، میں چاہوں تم سب کو مٹا دوں، موت دے دوں اور نئی قوم لے کر آؤں، روک سکو گے؟ اس سے بھی خوفناک، وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں بندر بنا دوں، خنزیر بنا دوں، روک لو۔ اور دعا دو سبز گنبد والے کملی والے کو کہ انہوں نے رو رو کے منوایا کہ میری امت کو یہ نہ کرنا، یہ سیلاب اور یہ یہودیوں کی بمبارمنٹ، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں۔ وہ قومیں دیکھو جو بندر بن گئی، خنزیر، کھڑے کھڑے خنزیر بن گئے، پورا شہر رات کو لیٹا انسان، صبح اٹھے تو بچوں سمیت سب بندر۔ یہ میرے نبی نے اللہ کو منوایا۔ جب جبریل آئے نا 12 ربیع الاول 7 جون 631 11 ہجری، اور آ کے چپ کر کے کھڑے ہو گئے خلاف معمول۔ آپ نے فرمایا خیریت ہے؟ کیا بات؟ کہ باہر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تمہارا نبی وہ ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے، اور تم کہتے ہو سنت دی کیڑی گل ہے؟ $1 ڈھے پوے تو نال آپ ڈھے پم دے ہو، تو ایک سنت 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے کہ میرے حبیب، کس کے حبیب ہیں بولو؟ اللہ کے حبیب، ان کی ہر ادا میرے اللہ کو حبیب ہے۔ جہاں موت ڈر کے باہر کھڑی ہو، وہ کیا دربار ہے! تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی لواء الحمد بجدی یوم القیامہ۔ حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، اللہ کا جھنڈا قیامت کے دن میں تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لواء آدم ومن سواہ، آدم سے حوا سے لے کر آخری مرد عورت تمہارے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ انا قائد، انا اول خروجا اذا بعثوا، قبریں پھٹیں گی سب سے پہلے میں نکلوں گا۔ کیسے نکلوں گا؟ میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا، میرے الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا، اور یہ تو چلو ساتھ ہے نا، یہ تو کوئی ان نیچرل چیز نہیں ہے۔ بلال حبشی کی قبر شام دمشق میں ہے، اور میرے نبی نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے، قبر سے نہیں، نبی کے قدموں سے اٹھایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور کہا میرے لیے براق آئے گا، اور بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی۔ ابو بکر عمر پیدل جا رہے ہیں، بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئی ہے، وہ اس پہ سوار ہے، پیچھے میرا نبی براق پہ ہے۔ جب میدان محشر میں پہنچے گے تو اللہ کہے گا بلال اذان دے، لوس دن سن لوے جی حضرت بلال دی اذان۔ اللہ ساری آدم کی نسل کو اذان بلالی سنائے گا۔ وہ اونٹنی پہ کھڑے ہو جائیں گے، اونٹنی پہ جب کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ابو جہل بھی کہے گا سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ جب وہ کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو باقی دنیا تو ہے ہی صحیح، ابو جہل آکھے گا سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ دنیا کا سب سے بڑا فرعون ابو جہل۔ موسیٰ کا فرعون ڈوبنے لگا، کہنے لگا آمنت بالذی
بأن آمنت بأنه لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. موسیٰ میں تیرا کلمہ پڑھنا، میں تیرا کلمہ پڑھنا، میں مسلمان ہونا. حضرت جبریل نے کہا موسیٰ میں نے اس کے منہ میں مٹی ڈالی کہ کہیں اس کا کلمہ اللہ قبول نہ کر لے. ایسا ظالم تھا کہ میرا جی نہ چاہا کہ یہ ایمان پہ مرے. اور جب ابو جہل کی گردن کاٹنے لگے عبداللہ بن مسعود تو کہنے لگے ذرا ہٹھوں وڈھی پتہ لگے کہ اسے سردار دی باڈی ہے. تے اپنے نبی سے کہنا کل میں تم سے جتنی نفرت کرتا تھا آج اس سے زیادہ کرتا. وہ کہے گا سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو. آپ نے کہا آ جائے. ملک الموت اندر آیا. السلام علیکم یا رسول اللہ. کہنے لگے یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، ابراہیم خلیل کو بھی نہیں کیا، آپ کو کرتا ہوں، آپ پہلی ہستی. جب سے موت کا کام ذمہ لگا پہلا موقع اللہ نے کہا اجازت ملے تو اندر جانا، بغیر اجازت نہ جانا. بھئی اپنے نبی کو پڑھو تو صحیح. پیسے کو خدا بنا لیا ہے، ان ڈگریوں کو اپنا روزی داتا بنا لیا ہے. یہ فیصل آباد کے جتنے بڑے گروپ ہیں انہوں نے پیو انگوٹھا چھاپ ہیں، چٹے ان پڑھ. رزق یہاں لکھا ہوا ہے، آئی ٹی کی ڈگری پر نہیں لکھا ہوا، یہاں لکھا ہوا ہے. اپنے نبی کی ہستی کو پہچانو جہاں موت بھی کانپ رہی ہو. یا رسول اللہ آپ کے رب کا فرمان تھا اجازت ملے تو جانا ہے نہیں تو واپس. یا رسول اللہ آپ کے رب کا فرمان تھا آنے چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. کی خیال ہے ساڑھے کو پوچھا جائے گا؟ میں تو جوان بیٹے کی سٹ کھایا ہوا ہوں، میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں میں مر گیا. میں انتظار کر رہا تھا کہ اپنی فیملی میں سب سے بڑا میں ہوں تو اب میری باری ہے، اور میرا ہی جوان بیٹا میرے ہاتھوں میں نے قبر میں اتار دیا. آج تک میں وہ درد نہیں بھول سکا، نہ بھولوں گا موت تک. موت پوچھتی ہے کسی سے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. 20 سال کی عمر میں سکندر نکلا. دیکھو اس بدبخت کو کہتے ہیں الیگزینڈر دی گریٹ. اس خبیث نے اتنا خون انسانوں کا بہایا، وہ گریٹ ہے؟ وہ تو خبیث ہے. اس نے بے گناہ انسانوں کے کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دی. سکندر اعظم، اتنی عقل کوئی نہیں کہ اعظم کے نواں دے پے نے. تو اور 32 سال میں گن کے رکھے ہوئے، 32 سال 8 مہینے 10 دن بابل کے شہر میرے ضلع ملتان پر اس نے اٹیک کیا. ٹیکسلا سے واپسی پر ایک تیر اس کی کمر میں لگا. جب نکالنے لگے تو اس کا پھالا اندر رہ گیا، نکل نہیں سکا. تو اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ وہ اس کو گہرا تھا اس کو نکال سکتے، وہیں رہنے دیا. بابل تک پہنچتے جب سرائے تھر کو پار کیا ہے تو وہ سیپٹک ہو گیا. اس سے اس کو بابل میں بخار ہو گیا اور موت نے جھٹکا دیا. تو کہنے لگا ہے کوئی مجھ سے ساری حکومت لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے دے، میں وہاں مرنا چاہتا ہوں. مقدونیہ وہاں سے 1 مہینے کا سفر تھا، 1 مہینے کہ میں وہاں مرنا چاہتا ہوں. اللہ کہا نہیں بدبخت انہیں تھائی مارنا ہے. جب اس نے دیکھا کہ نہیں بچ سکتا اس نے کہا جب میرا تابوت بناؤ میرے ہاتھ باہر نکال دینا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سکندر خالی جا رہا ہے. جس نے اللہ کو پا لیا وہ خالی نہیں ہے، جس نے دنیا فتح کر لی وہ موت کے وقت خالی ہوتا ہے. مثال دیتا ہوں، 1 ارب ضرب 0 کتنے ہو گئے؟ 10 ارب نہیں ہوئے؟
1 خرب ضرب 0 کتنے ہوئے ہیں؟ ساری زندگی کی عزتیں، حکومتیں، بادشاہیاں، ضرب موت 0۔ ابھی میں طارق جمیل ہوں، میرے بیٹے مجھے بابا کہہ رہے ہیں، اے روح نکلی تو میرے بیٹے بھی نہیں آکھن گے بابا، آکھن گے میت، آکھن گے ڈیڈ باڈی۔ اور ہم چونکہ دیہاتی لوگ ہیں کہتے ہیں منجی چاؤ، منجی یعنی جنازہ اٹھاؤ۔ یوں روح نکلی اور یوں طارق جمیل ختم ہو گیا، ضرب موت 0۔ یہ شہرت، یہ بلندی، یہ آہ، یہ واہ، اور ضرب موت 0۔ جن کو جنا، جن کو گود میں پالا، وہ کہہ رہے ہیں ڈیڈ باڈی، میت، باقی نہ کی ہے۔ پھر وہ ہمیں منجی آ گئی، خوش رہنا، منجی آ گئی، مولانا طارق جمیل آ گئے، یہ کوئی نہیں کہے گا، کہیں گے منجی آ گئی، اماں آ گئی، نہیں، میت آ گئی۔ یہ تو اس کی حقیقت ہے، اس پر ایمان بیچنا کوئی عقل مندی کا تقاضا ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ اب فرمائے میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا، وہ تو اللہ کا حکم۔ کہا اچھا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد نہیں، آپ نے جبریل سے پوچھا تو کیا کہتا ہے؟ نہیں، ذرا میری آنکھوں کو دیکھنا۔ یہ بھی سوال ہوتا ہے نا، اپنی بھووں کو اوپر کرنا کی صلاح ہے؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ ملاقات کے شوق میں، دعا کرو ہماری موت آئے تو اللہ ہماری ملاقات کے شوق میں ہو۔ اللہ تو ملاقات کے شوق میں ہے۔ اچھا پھر جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرے باپ، میرے رب کی عزت کی قسم، عزت کی قسم، کبریائی کی قسم، کروڑوں قسمیں، میرا نبی یہ سوال نہ اٹھاتا تو میں تم سب بندر بلے بنے بیٹھے ہوتے۔ اس کو دعائیں دو، اس پہ درود پڑھو، اس کی زندگی اپناؤ، اس کی سنت اپناؤ، اس کے طریقوں میں عزت سمجھو۔ مغرب کی تہذیب کب اقبال نے فرمایا تھا؟ 1935 میں تو فوت ہو گئے۔ اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو بدنی کیا شاعری کرتے۔ اللہ نے عورت کو چھپنے کی چیز بنایا، یورپ نے عورت کو ننگا کر دیا۔ ہماری عورتیں اس میں عزت سمجھ رہی ہیں جتنا مختصر لباس ہوگا اتنی ہم بہت اچھی نظر آئیں گی، جتنا تیرے اندر حیا ہوگا اتنی تو اللہ کو پیاری نظر آئے گی، جتنا تو غلام نبی نہ رکھنا کڑا اوکھا کام، جتنا تو غلامی بن کر دکھائے گا تو اللہ تجھ سے پیار کرے گا۔ تو میرے عزیزوں بھائیوں بہنوں، میں نے زیادہ وقت لے لیا ہے، ایک ہی بات میں نے کی ہے، اپنے اللہ کو ساتھ لے لو۔ ساری کائنات، آخری بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں کہ دنیا سکھی ہو جائے، اور میں آنکھوں سے دیکھ کے کہہ رہا ہوں 82 سے میں سفر کر رہا ہوں دنیا کا۔ کتنے سال ہو گئے؟ 43 سال۔ 82 سے میں سفر کر رہا ہوں اور ان ملکوں کا کر رہا ہوں۔ میں یہاں ممبر پہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان سے زیادہ دکھی زندگی کسی کی نہیں۔ ساری ایسیسریز موجود ہیں۔ مجھے وہاں کینیڈا میں ہارٹ اٹیک ہوا، وہ سویئر 15 منٹ میں ایمبولینس پہنچ گئی، اور اس میں سارا سسٹم ہارٹ کو مانیٹر کرنے کا، اور 15 منٹ میں ہاسپٹل پہنچ گئے۔
اور جاتے ہی اندر وہ آپریشن تھیٹر میں پہنچ گئے. وہاں ایک نئی ٹیکنالوجی تھی، میرا پرانا سٹنٹ بند ہو گیا تھا، تو اس نے کہا ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، میں وہ اپلائی کروں گا، آپ کی قسمت ہے، اگر کھل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اوپن ہارٹ کرنا پڑے گا. میرا بھائی کارڈیالوجسٹ ہے، تو انہوں نے اللہ نے کرم کیا، وہ ٹیکنالوجی کام کر گئی اور میں آدھے گھنٹے میں باہر آ گیا. انہوں نے اس کو صاف کر دیا. میں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ شکر کر تو وہاں تھا، ہم ہوتے تو ہم تیرا چیرا پاڑا کر کے ہی کرنا ہے. اتنی ایسیسریز موجود ہیں، پھر دکھی کیوں ہیں؟ کہ خودکشیاں کیوں ہیں؟ جاپان میں اجتماعی خودکشیاں ہوتی ہیں. ایک آیت پڑھتا ہوں، اللہ ہے، جیسے خطرے کا سائرن بجے نا تو ہر کوئی بھاگنا شروع کر دیتا ہے. عربی میں اللہ ایک چیلنج بھی ہے، اللہ ایک سائرن بھی ہے. سنو، کان لگاؤ اللہ کے بول پر. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یہاں بساؤ گے تو دلوں کو چین ملے گا، ورنہ زخمی پرندے کی طرح پھڑکتے پھڑکتے مر جاؤ. ہمارے زمانے کا پہلا پاپ سٹار جب میں کالج پڑھتا تھا ایلوس پریسلی تھا. اس کی گاڑی کو لڑکیاں چوم 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 کے سرخ کر دیتی تھیں لپسٹک سے. نشوں سے ٹوائلٹ میں مر گیا. سب سے پہلا پاپ سٹار. اور نشے کر 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 اتنا وہ خوبصورت اور ایسے ہینڈسم اور سلم سمارٹ، اتنی اس کی باڈی ہو گئی تھی. یہ تو وہ دور تھا جب ہم یہ چیزیں دیکھتے تھے. اور ٹوائلٹ میں مر گیا. اور وہ جو کالا آیا تھا اس کا کیا نام تھا؟ مائیکل جیکسن. نشوں کی کثرت سے مر گیا. جنید جمشید رحمت اللہ علیہ، پہلی ملاقات میں نے تھوڑی بات کی، ایک دم میری بات کاٹ دی. کہنے لگا مولانا ایک بات کا جواب دو. میں نے کہا جی. کہا ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے، یہ جگہ خالی ہے. مجھے لگتا ہے میں وہ کیا خوبصورت جملہ بولا، یہ اسی کا جملہ ہے. مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی گھاٹ کوئی نہیں، بس بہتی جا رہی. میں نے کہا بیٹا یہ تو بڑی میرے پیارے بھائی، یہ تو بہت آسان بات ہے. تیرے اس گھٹنے میں درد ہے اور تو دوسرے گھٹنے پہ میڈیسن لگا رہا ہے، کریم لگا رہا ہے. تیرا سیدھا گھٹنا درد کر رہا ہے، الٹے گھٹنے پہ دوائی لگا رہا ہے، ٹھیک ہو گئے؟ کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں جا رہی، جہاں درد نہیں وہاں دوا ٹھوک رہے ہو. تو اس اندر کے خلا کو لڑکی سے، میوزک سے، ہوٹل سے پر کرنا چاہتا ہے، اور اندر کی دنیا نہ لڑکی کو جانتی ہے، نہ شراب کو جانتی ہے، نہ میوزک کو جانتی ہے. وہ تو صرف اللہ اس کے رسول کو جانتی ہے. اسے اللہ رسول کا عشق دے دے، تیری موجیں ہی موجیں ہو جائیں گی.